السلام علیکم۔ ایشیا 41 نیوز کے ساتھ میں ہوں آپ کی میزبان امنا عباس۔ خبر شامل کرتے ہیں جعفر آباد سے۔ میونسپل کارپوریشن اوستا محمد کے چیف آفیسر طاہر حبیب تنیہ نے کہا کہ محدود وسائل میں رہتے ہوئے اوستا محمد کے ضلعی ہیڈ کوارٹر شہر میں صفائی ستھرائی کو بہتر بنانے کے لیے ہر ممکن کوشش کی جا رہی ہے۔ عوام کی خدمت کرنا ہمارا اولین فرض ہے۔ انہوں نے کہا اوستا محمد شہر ایک بڑا اور تاریخی تجارتی شہر ہے۔ اس وقت میونسپل کمیٹی نے 1984 میں مشینری فائر بریگیڈ ٹریکٹر ٹرالی خرید کی گئی تھی۔ اس پرانے مشینری کے ساتھ میونسپل کارپوریشن اوستا محمد شہر میں عوام کو صفائی ستھرائی کے حوالے سے ہر ممکن سہولت فراہم کرنے کی کوشش کر رہی ہے۔ فنڈز کی کمی، عملے کی کمی، مشینری کی کمی کے باوجود شہر میں بڑی مشکل کے ساتھ میونسپل کارپوریشن کا عملہ صفائی ستھرائی کے عمل کو بہتر بنا رہا ہے۔ وسائل کی کمی کے حوالے سے محکمہ لوکل گورنمنٹ کے سیکریٹری اور حلقہ کے منتخب نمائندوں سے ملاقات کر کے میونسپل کارپوریشن کے مسائل سے آگاہ کیا۔ انہوں نے کہا کہ عنقریب میونسپل کارپوریشن کے مسائل میئر منتخب ہونے کے بعد حل ہوں گے۔ چیف آفیسر نے کہا کہ تاجر اور شہری صفائی کے حوالے سے میونسپل کارپوریشن عملہ کے ساتھ تعاون کریں تاکہ شہر میں صفائی ستھرائی کے عمل کو بہتر سے بہتر بنایا جا سکے۔ اس کے ساتھ ہی ایک اور خبر شامل کرتے ہیں ڈیرہ مراد جمالی سے۔ شہری ایکشن کمیٹی ڈیرہ مراد جمالی کے چیئرمین حاجی رحمت اللہ بنگلزئی، وائس چیئرمین ڈاکٹر غلام سرور بلوچ، دکانداران تاجران کے صدر خان جان بنگلزئی، جمعیت علماء اسلام کے سینئر رہنما محمد ہاشم رین، جمعیت علماء پاکستان کے صوبائی جنرل سیکریٹری علامہ عبدالحکیم انقلابی، مستری مزدور یونین کے صدر ہارون رشید، لیاقت علی جھکرا، پیپلز پارٹی سٹی کے صدر محمد رحیم لہڑی، بی این پی عوامی کے جنرل سیکریٹری سید گلشاہ، پی ٹی آئی کے صدر عبدالرزاق غازی خان پچوہا، نوجوان اتحاد کے صدر سراج احمد رڈ، مسلم لیگ نون کے جنرل سیکریٹری خلیل احمد بنگلزئی، ذاکر حسین رین، صاحب علی تنیو، مستری عطا محمد سولنگی سمیت دیگر رہنماؤں نے ایک پرہجوم پریس کانفرنس سے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ حالیہ تباہ کن بارشوں اور سیلاب نے نصیر آباد سمیت ڈیرہ مراد جمالی کے علاقوں کو تہس نہس کر کے رکھ دیا تھا، جس سے سینکڑوں کی تعداد میں کمرشل دکانات اور رہائشی مکانات اور املاک خوب متاثر ہوئے تھے۔ لوگ اپنی مدد آپ کے تحت اپنے بوسیدہ دکانات اور مکانات کی مرمت شروع کرنے پر تحصیل ڈیرہ مراد جمالی انہیں بلا وجہ تنگ و ہراساں کر کے تعمیراتی کام میں رکاوٹیں پیدا کر رہا ہے اور مزدوروں کو تشدد کر کے گرفتار کیا جا رہا ہے، جو کہ عوام کے ساتھ سراسر ظلم و زیادتی کے مترادف ہے۔ سیلاب سے متاثرہ عوام کو ریلیف فراہم کرنے کے بجائے ان کو سر چھپانے کے لیے اپنے مکانات بنانے کی بھی اجازت نہیں دی جا رہی۔ تحصیلدار ڈیرہ مراد جمالی کی ظلم و زیادتیاں بند نہ ہوئیں اور تحصیلدار کو تبادلہ نہیں کیا گیا تو 26 جنوری کو بھرپور احتجاجی ریلی نکالی جائے گی۔ ڈیرہ مراد جمالی مسائلستان بن چکا ہے۔ گیس، بجلی، پینے کے صاف پانی کی فراہمی، سیوریج کا نظام بری طرح دھرم بھرم ہو چکا ہے۔ عوام اس جدید دور میں بھی اپنے بنیادی حقوق سے محروم ہے۔ چوری اور ڈکیتی کی بڑھتی ہوئی وارداتوں سے تاجر برادری اور شہریوں میں سخت تشویش پائی جا رہی ہے۔ اس کے ساتھ ہی ایک اور خبر شامل کرتے ہیں سرگودا سے۔ ہمارے بیورو چیف محمد ندیم کے مطابق 2 روز قبل ڈی ایچ کیو میں ڈیوٹی کے دوران مریض کے لواحقین کا میل نرس انچارج پر تشدد، نرسنگ سٹاف اور ڈاکٹر سراپا احتجاج، مقدمہ درج کر لیا گیا۔ تفصیلات کے مطابق 2 روز قبل ڈی ایچ کیو ہسپتال میں ڈیوٹی کے دوران وارڈ میں میل نرس انچارج فیصل کھوگر پر تشدد کا معاملہ پاکستانی نرسنگ فاؤنڈیشن، ینگ نرسز ایسوسی ایشن وائی ڈی اے کا احتجاج۔ احتجاجی شرکاء نے ایمرجنسی وارڈ سے ایم ایس ڈی ایچ کیو آفس تک ریلی نکالی اور ناقص سیکیورٹی کے خلاف احتجاج اور نعرے بازی کی۔ اس موقع پر ڈاکٹر اسامہ سعید، ریحان گل، نرس روبینہ عبدالرزاق اور دیگر کا کہنا تھا کہ متعلقہ حکام نوٹس لے کر فی الفور بااثر افراد کو گرفتار کر کے انصاف فراہم کرنے،
یہ احتجاج اسی طرح جاری رہے گا اور ایمرجنسی سمیت تمام کام بند کرنے کے ساتھ احتجاج کا دائرہ کار وسیع کر کے پورے پنجاب میں کال دیں گے۔ اس موقع پر ایم ایس ڈاکٹر یونس صدیقی نے سیکیورٹی انچارج اور پولیس کے ہمراہ مظاہرین کے مطالبات سنے اور ملزمان کو جلد گرفتار کرنے، سیکیورٹی کو مزید بہتر بنانے کی یقین دہانی کروائی، جس پر قیادت کی طرف سے 24 گھنٹوں میں ملزمان کو گرفتار کرنے الرٹ دیتے ہوئے منتشر ہو گئے۔ اب تک کے لیے اتنا ہی کافی ہے، ملتے ہیں اگلے بلیٹن میں، ہمارے ساتھ رہیے گا۔ اللہ حافظ۔